السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں مکائد الشیطان، شیطان کی چالیں، بہت سی چالوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا، تو چلیے آج تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا اور شیطان کی چالوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ شیطان صرف ایک وار نہیں کرتا بلکہ بہت سے راستوں سے آتا ہے اور بہت سے میتھڈ اپناتا ہے۔ تو کچھ میتھڈ ہم نے پہلے دیکھا، افساد ذات البین یعنی باہمی تعلقات کو بگاڑنا، الحث علی ارتکاب الفواحش بے حیائی پر ابھارنا، نافرمانی پر ابھارنا، شرک اور کفر کی دعوت دینا۔ تو اسی کے ساتھ ہی شیطان کا جو ایک اور ہیلا ہے وہ ہے نسیان ذکر اللہ کا ذکر بھلوا دینا۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی زندگی ہے اور عقل کی غذا ہے، لیکن وہ حریص ہے کہ وہ بندوں کو غافلوں کے گروہ میں داخل کر دے اور ان کے دلوں کو مار دے اور ان کے دلوں کو اندھیروں میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ غالب آ گیا ان پر شیطان، پھر اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا، یہی لوگ شیطان کے گروہ میں سے ہیں۔ خبردار سن رکھو، بے شک شیطان کا گروہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت 36 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو تغافل برتے گا رحمان کے ذکر سے تو ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ شیطان کی یہ والی ٹرک تقریباً ہر بندے پر ہے، ہر کوئی اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کچھ سورز انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یا کوئی ذکر و اذکار ان کو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، ان کو کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کتنی فضیلت ہے، لیکن ہم کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے اذکار ہیں جن کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم جب فضیلت کو سنتے ہیں تو ہم پکا عہد کرتے ہیں کہ اب ہم ان کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے، لیکن وہ اذکار اپنی روٹین میں شامل نہیں کر پاتے، یا کرتے بھی ہیں تو 1-2 دن کرتے ہیں پھر ذہن سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عمل ایسے ہیں اگر مسلمان بندہ اس کی پابندی کرے تو جنت میں داخل ہوگا، وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور کون سے 2 عمل ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر، اور اسی طرح سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ یہ عمل انگلیوں پر کرتے تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کیا ہے کہ عمل تو آسان ہے مگر کرنے والے کم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت شیطان آ جاتا ہے، اور پہلے اس کے کہ وہ تسبیحات پوری کریں شیطان سلا دیتا ہے، اور اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اس سے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے، پھر انسان انہیں پڑھے بغیر اٹھ جاتا ہے۔ یقین کیجئے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ کا ذکر کرے۔ تو یہ ہے شیطان کی چال کہ وہ کس طرح اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے۔ نماز کے بعد ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، لیکن کوئی اتنا امپورٹنٹ کام ذہن میں ڈال دیتا ہے، تسبیح پڑھے بغیر اٹھ جاتے ہیں۔ رات کو سونے کے اذکار معلوم ہیں، لیکن جو ہی پڑھنے لگ جاتے ہیں بہت نیند آ جاتی ہے، یا کوئی اور کام بیچ میں یاد آ جاتا ہے۔ صبح شام کے اذکار کو دیکھ لیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی فضیلت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبح شام کے اذکار پڑھ لیتا ہے تو وہ قرآن کی آیات والذاکرین والذاکرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم بہت زیادہ نہیں پڑھتے یا کنٹینیوسلی نہیں پڑھ پاتے، تو یہ شیطان کی ٹرک ہے، شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن سب سے پہلے تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مسلسل ہو۔ تو کوشش کریں کہ لمبی تسبیحات کرنے کے بجائے تھوڑی کر لیں۔ 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیں، لیکن ڈیلی روٹین میں ٹائم سیٹ کریں کہ جب تک میں یہ نہیں پڑھوں گی میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گی، میں اگلا کام سٹارٹ نہیں لوں گی۔ رات کی تسبیحات ہیں، لیٹ کے نہ پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، جب پڑھ لیں پھر لیٹیں۔ جائے نماز سے اس وقت تک نہ اٹھیں جب نماز کے بعد کے اذکار نہ پڑھ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت تب ملتی ہے جب نفس پر جبر کیا جائے، اور اگر ہم 1 ویک یا 2 ویک اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے ان اذکار کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے تو پھر ہماری عادت بن جائے گی اور شیطان بھی ہم پر حاوی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کی روٹین میں جو پہلے اذکار تھے اب نہیں ہیں، ان کو واپس لائیں اور اپنے معمول بنا لیں، اپنا ٹائم سیٹ کر لیں اور اس ٹائم میں وہی اذکار کریں۔ یہ مت کہیں کہ میں بعد میں کروں گی یا فلاں کام کر کے کروں گی، نہیں، ابھی کروں گی، اسی وقت کروں گی۔ تو اس طرح شیطان کے اس اٹیک کو ہم لوگ ناکام بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔